دمشق کی بردہ منڈی دوسرے دن کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ابو داؤد کے خاص سرکاروں نے پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ ڈالا تھا کہ جنت کے غلامان کی نیلامی لگائی جا رہی ہے۔ دمشق کے متمول افراد جنت کے غلام دیکھنے کی اشتیاق میں یہاں جمع تھے۔ بلاکا خان ایک اونچے چبوترے پر ایک جانب بیٹھا ہوا تھا۔ چبوترے کے اطراف میں وہ سب معصوم بچے سفید چادروں میں لپٹے کھڑے تھے جن کی نیلامی ہونے والی تھی۔ ابو داؤد نے اس سلسلے میں خاص اہتمام کیا تھا کہ لڑکوں کے چہروں پر سفید نقاب چڑھا دیے تھے۔ ابو داؤد نے نیلامی کے آغاز سے پہلے ان حسین و جمیل لڑکوں کی تعریفوں میں ایسے کلابے ملائے کہ دمشق کے در و دیوار تک محظوظ ہو گئے۔ نیلامی کا آغاز کیا گیا اور پہلے ایک لڑکے کو سامنے لایا گیا۔ جب اس کا نقاب کھلا تو حاضرین محفل پر گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ابو داؤد بڑے فخر سے سر دھننے لگا۔ محفل میں کسی نے 100 درہم کی آواز لگائی۔ پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے لڑکے سامنے آتے رہے اور حاضرین محفل میں سے بولیاں لگتی رہیں۔ جب کوئی بولی رک جاتی تو اسے اس معصوم کا مالک بنا دیا جاتا۔ یہ سلسلہ تمام دن چلتا رہا۔ سینکڑوں کی بولیاں ہزاروں میں جا کر اختتام پذیر ہو جاتی۔ سپہر کے قریب جب 2 لڑکے باقی رہ گئے تھے تو ابو داؤد نے تھکن سی محسوس کی۔ وہ بلاکا خان کے برابر نشست پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنے دیو ہیکل غلام کو اشارہ کیا تو وہ لڑکے کو دھکیلتا ہوا سامنے لے آیا۔ دوسرے لمحے اس کا نقاب اٹھا دیا گیا۔ وہ لڑکا پہلے بکنے والے لڑکوں سے قدرے مختلف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کرنجی اور بال سرخ تھے۔ یہ خوبی تو پہلے لڑکوں میں بھی موجود تھی، مگر اس میں جو خاص چیز تھی وہ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت اور دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ مجمع نے جب اس کا حسن دیکھا تو اشش کر اٹھے، پھر اس کی بولیاں لگنی شروع ہو گئیں۔ دوسری طرف بلاکا خان نے خفیف سے اشارے سے ابو داؤد کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ ابو داؤد چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے؟ مجھے امید نہیں کہ یہ لڑکا کسی اچھی قیمت پر بک سکے۔ اس کی دانی آنکھ میں سکم ہے۔ پہلی نظر میں تو محسوس نہیں ہوتا، مگر غور سے دیکھنے سے اصلیت معلوم ہو جاتی ہے۔ بلاکا خان تشویش کے عالم میں بولا۔ ابو داؤد نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ تم بے فکر رہو، ہمیں یہ بات بتانا ہی نہیں کہ اس کی آنکھ میں کوئی سکم ہے۔ یہ سب کے سامنے کھڑا ہے، لوگ دیکھ بھال کر ہی بولی لگا رہے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں اس لڑکے کی بولی 800 درہم پر پہنچ کر رک گئی۔ ابو داؤد نے بلاکا خان کی جانب فاتح انداز سے مسکرا کے دیکھا۔ وہ شخص جس نے بولی لگائی تھی کچھ ہی لمحوں میں اس کا مالک بن گیا۔ وہ قیمت چکانے کے لیے چبوترے پر چڑھا اور ابو داؤد کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے اپنے جبے میں ہاتھ ڈالا اور درہم نکال کر گرنے لگا۔ اسی اثناء میں وہ لڑکا اس کے پہلو میں لا کھڑا کیا گیا۔ اس نے جب اس کی جانب ایک نگاہ ڈالی اور دوبارہ رقم گننے لگا، اچانک اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دوبارہ اس لڑکے کی جانب دیکھا اور اس کی دانی آنکھ کا سکم اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہ پایا تھا۔ اس نے اسے دھوکہ دہی سمجھ کر اس بات پر واویلا مچا دیا۔ ابو داؤد نے اسے سمجھانا دھمکانا چاہا، مگر وہ متمول شخص تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی بولی منسوخ کر کے واپس لوٹ گیا۔ اس شور شرابے میں تمام مجمع کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ لڑکے کی دائیں آنکھ میں سکم ہے۔ ابو داؤد کو یہ ناکامی اپنی حد تک محسوس ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر پہلے بلاکا خان کے سامنے وہ جو عمارت بنا رہا تھا وہ یکدم منہدم ہو گئی تھی۔ اس نے غصے کے عالم میں اس لڑکے کو ایک گھونسہ رسید کر دیا۔ اس کی جگہ وہ دوسرا لڑکا کچھ ہی لمحوں میں بک گیا، لیکن یہ نہ بک سکا۔ لوگ مال کے خاتمے پر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ صرف چند لوگ وہاں محض اس خیال میں موجود رہے کہ دیکھیے سکم والی آنکھ والا غلام بک پاتا ہے یا نہیں۔ اسی چکر میں شام ہو گئی۔ اب وہاں 15-20 افراد سے زائد نہیں تھے۔ بلاکا خان بضد تھا کہ سب بھلائی ختم ہو گئی ہے، وہاں یہ بال بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ ابو داؤد نے آخری بار اسے دوبارہ نیلامی کے لیے کھڑا کیا۔ اس بار اس نے اپنا پرانا حربہ استعمال کیا۔ اس کے 2 خاص غلام حاضرین محفل میں شامل ہو گئے۔ ابو داؤد نے کوہ کاف کی وادی کے بارے میں چھوٹا سا تبصرہ کرتے ہوئے لوگوں کو ترغیب دی کہ وہ بولی کا آغاز کریں۔
چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر ایک شخص نے ہمت کر کے 10 درہم کی آواز لگائی۔ بلاکا خان 10 درہم کی آواز سن کر کھول اٹھا۔ ابو داؤد کے آدمیوں نے بولی کو بڑھایا، مگر 20 دینار سرخ پر یہ بولی رک گئی۔ کافی دیر تک کوئی آواز نہ پا کر ابو داؤد نے بلاکا خان کی جانب مایوسانہ انداز میں دیکھا۔ بلاکا خان خود بھی سارے دن کی مصروفیت سے تھک چکا تھا اور اس لڑکے کے نہ بکنے سے تنگ آ چکا تھا۔ وہ اب جلد از جلد اس معاملے کو نپٹا کر اپنا حصہ لے کر واپس بیت الحضر جانے کا خواہش مند تھا۔ وہ کچھ ہی لمحے پیشتر یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اگر یہ لڑکا نہ بک پایا تو وہ اسے واپسی پر کسی گہری کھائی میں دھکیل دے گا۔ 20 دینار تو کچھ بھی قیمت نہ تھی۔ بلاکا خان نے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بولی منظور ہو گئی۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ لڑکا اس شخص کے حوالے کر دیا گیا جس کی بولی 20 دینار سرخ تھی۔ اس نے لڑکے کا ہاتھ تھاما اور بردہ منڈی سے نکل گیا۔ رات کا وقت تھا۔ دمشق کی بردہ منڈی کا تاجر ابو داؤد اپنے تاتاری دوستوں کے ہمراہ ایک بلند و بالا مکان میں موجود تھا۔ تیسری منزل پر یہ خاص محفل کا اہتمام کیا گیا تھا جس میں تاتاری شراب کے ہمراہ ساز و رقص کا انتظام تھا۔ دمشق کی خاص بجلیاں وہاں اپنے جسموں کو لچکا مٹکا کر احباب محفل پر جادو گرا رہی تھیں۔ ایک کونے میں سازندے میٹھی سی دھن چھیڑے ہوئے تھے۔ بلاکا خان اپنے 2 خاص ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ محفل خصوصاً اس کے لیے ہی منعقد کی گئی تھی۔ ابو داؤد کو اپنے تصور سے بھی کہیں زیادہ منافع ہوا تھا۔ سرخ و سفید غلاموں نے جہاں اس کی جیب گرم کی تھی وہیں اس کی ساکھ کو بھی مزید مستحکم کیا تھا۔ رات بھر یہی تماشا چلتا رہا۔ جام پر جام لڑھائے گئے۔ دمشق کی یہ شعلہ جو پری پیکر دوشیزائیں اپنے نازک اندام بدن کی لچکاہٹ سے احباب محفل کو محظوظ کرتی رہیں۔ رات کے آخری پہر میں بلاکا خان کو ہوش آیا کہ واپس لوٹنا چاہیے۔ وہ تو شام ڈھلتے ہی لوٹنے کا خواہش مند تھا، مگر ابو داؤد نے اسے زبردستی روک لیا۔ بلاکا خان نے اس کا دل رکھنے کے لیے ٹھہرنا مناسب سمجھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس محفل میں شمولیت تو کی تھی، مگر انہوں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ بلاکا خان نے ابو داؤد کو اشارہ کیا کہ وہ جانا چاہتا ہے۔ ابو داؤد اشارہ سمجھ کر اس کے ہمراہ دوسرے کمرے میں چلا آیا۔ محفل اندر یوں ہی جاری رہی۔ بلاکا خان کے ساتھ اس کے دونوں ساتھی بھی اندر آ گئے تھے۔ ابو داؤد نے انہیں ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا، خود ایک بڑی الماری کی جانب بڑھ گیا۔ نیلامی کا تمام حساب کتاب ایک بڑے کاغذ پر موجود تھا۔ بلاکا خان کو 44,000 دینار سرخ لینا تھا اور بس کام ختم۔ ابو داؤد نے ایک بڑی سی گٹھلی نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ کچھ ہی لمحوں میں رقم گن لی گئی۔ 44,000 دینار بلاکا خان نے اپنے ساتھیوں کی جانب بڑھائے اور نشست چھوڑ دی۔ ابو داؤد نے رقم ان کے حوالے کرتے ہوئے لہک لہک کر اپنی اتنی بڑی کامیابی پر گنگنانا شروع کر دیا۔ بلاکا خان نے مسکرا کر اس بہکے ہوئے شرابی کی جانب دیکھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے ساتھیوں کو اور اسے ٹھٹکنا پڑا، کیونکہ دروازے کے سامنے سے کئی نقاب پوش اندر داخل ہونے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں۔ بلاکا خان ابو داؤد کی چال فوراً سمجھ گیا۔ نقاب پوشوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تاتاری، ایک نقاب پوش غراتے ہوئے بولا، یہ سب رقم یہیں رکھ دو اور خاموشی سے باہر کا رستہ ناپو۔ اگر تم میں سے کسی نے چلاکی دکھانے یا دوبارہ یہاں قدم رکھنے کی کوشش کی تو وہ اپنی جان سے جائے گا۔ ابو داؤد، بلاکا خان تیش کے عالم میں پھونکارا، یہ کھیل تمہیں مہنگا پڑے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنی بے وقوفی پر تائب ہو جاؤ۔ ابو داؤد شراب کے نشے میں جھومتا ہوا آگے بڑھا اور ایک ہی جھٹکے میں اس نے رقم کی گٹھلی بلاکا خان کے ساتھی سے چھین لی۔ بلاکا خان، میرے دوست، دھمکی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نہ صرف مقامی ہوں بلکہ یہاں کے قاضی بھی میری مٹھی میں ہیں۔ تم لاکھ واویلا مچاؤ، یہاں تمہیں کوئی بھی نہیں سنے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس اپنے خیمے میں لوٹ جاؤ، ورنہ کیا ابو داؤد، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے؟ کس کی زندگی؟ بلاکا خان نے زہر خند لہجے میں کہا۔ دوسرے لمحے ایک چھوٹا سا خنجر اڑتا ہوا ابو داؤد کے سینے میں اتر گیا۔ یہ سب اتنی صورت میں ہوا کہ نقاب پوش سمجھ نہ پائے۔ ابو داؤد کے حلق سے دبی سی چیخ نکلی اور وہ زمین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔
نقابپوش گمگوئی کے عالم میں کھوئے ہوئے تھے کہ بلاکا خان کے ساتھیوں کی تلواریں آنن فانن چمکی اور وہ اسی حالت میں ایک ایک کر کے زمین پر بکھرتے چلے گئے۔ چند ہی لمحوں میں بساط الٹ دی گئی تھی۔ بلاکا خان کو شام کے وقت ہی ابو داؤد کے حساب کتاب کے معاملے کو لٹکانے اور ضیافت کی شرارت چھوڑنے سے شک ہو چلا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو سمجھا بجھا دیا تھا، اس لیے انہوں نے شراب کو منہ تک نہیں لگایا۔ وہ دونوں شمشیر زنی میں بلا کا ملکہ رکھتے تھے۔ بلاکا خان نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، انہوں نے بڑی الماری میں موجود تمام رقم اپنے قبضے میں لے لی۔ دائیں بائیں تلاشی کے دوران ایک چور دروازہ ان کی نگاہ میں آ گیا جہاں سے وہ فرار ہو سکتے تھے۔ منصوبے کے مطابق وہ دونوں رقم سمیٹ کر چور دروازے سے خیموں میں لوٹ گئے۔ آدھے گھنٹے میں وہ دونوں اسی راستے پر وہاں واپس لوٹ آئے تھے۔ بلاکا خان نے ایک دوسرے خنجر سے خود کو اور انہیں زخمی کر ڈالا اور شور مچانے لگا۔ شور و غل کی آواز پر دوسرے کمرے میں چلنے والی محفل رک گئی اور کئی لوگ اس جانب بڑھ آئے۔ جب دوسرے لوگوں نے وہاں کا حال دیکھا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے فوراً کوتوالی کو اطلاع کر دی۔ منگولوں پر حملے کی اطلاع پاتے ہی کوتوال تقریباً بھاگتا ہوا وہاں پہنچا۔ کوتوال کو بلاکا خان نے تمام تفصیل بتائی کہ کس طرح ابو داؤد نے اسے وہاں بلایا اور رقم دینے کے بہانے پر قاتلانہ حملہ کرایا۔ رقم سمیٹنے والا معاملہ وہ گول کر گیا تھا۔ کوتوال نے وہاں کی تلاشی لی، وہاں کسی رقم کا وجود نہیں تھا۔ دیگر لوگوں کے بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ چاروں اس کمرے میں جاتے دیکھے گئے۔ نقاب پوش کس جانب سے وہاں پہنچے اس بارے میں کسی کو علم نہیں۔ حالات و شہادت بلاکا خان کے حق میں جا رہی تھی۔ بلاکا خان کو تھوڑی بہت پوچھ گچھ کے بعد واپس جانے کی اجازت دے دی گئی۔ بلاکا خان اپنی خواہش پوری کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ بے گناہ بھی ثابت ہو گیا اور اپنی رقم کے ساتھ ساتھ وہ ابو داؤد کے اثاثے کا بھی مالک بن چکا تھا۔ ابو داؤد کو لالچ اور دھوکہ دہی بے حد مہنگی پڑی تھی۔ دوسری طرف جس نے سکم زدہ آنکھ والا غلام خریدا تھا وہ ہماتا کا رہنے والا تھا۔ تجارت اس کا پیشہ تھا۔ وہ بڑا ہی صاف گو اور راست باز انسان تھا۔ اس کا نام علاؤالدین بن کنداری تھا۔ وہ ان دنوں دمشق میں ریشم کی ڈوری والی کمانیں بیچنے آیا ہوا تھا۔ دمشق کے لوگوں میں وہ اتنا زیادہ معروف نہیں تھا۔ اس نے 2 شادیاں کی تھی مگر قدرت کو منظور نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ زندگی گزارے۔ ایک کے بعد ایک بیوی بخار میں مبتلا ہوئی اور اسے داغ مفارقت دے گئی۔ وہ گزشتہ 3 سال سے تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ بیویوں کے ساتھ ساتھ اسے اولاد جیسی نعمت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ وہ اپنی حالت میں خوش رہنے والا انسان تھا۔ حالات سے سمجھوتا کر لینا اس کی فطرت بن چکا تھا۔ وہ نیلامی والے دن دوپہر کو وہاں پہنچا تھا۔ اس کا مقصد کوئی غلام وغیرہ خریدنا نہیں تھا کیونکہ وہ اتنا متمول نہیں تھا کہ مہنگے داموں غلام خرید پاتا۔ سارے دن وہیں بیت گیا۔ جب آنکھ کی خرابی سے اس غلام کی نیلامی منسوخ ہو گئی تو وہ محض اس اشتیاق میں وہاں کھڑا رہ گیا کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ پھر جب شام ڈھلنے لگی اور وہ غلام نیلام نہ ہو سکا تو اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی کا جذبہ اود آیا۔ اسے معلوم تھا کہ نہ بک سکنے والے غلاموں کے ساتھ یہ بردہ فروش کیا سلوک کرتے ہیں۔ غیر انسانی مار پیٹ اور ایذائیں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اگر ہو سکا تو وہ اس کے لیے ضرور کچھ کرے گا۔ پھر اس کی دعا قبولیت کی منازل پار کر گئی اور وہ خود اس کا مالک بن گیا۔ وہ اسے لے کر سرائے میں چلا آیا تھا جہاں وہ اقامت پذیر تھا۔ تمام راہ اس نے لڑکے سے کوئی بات نہیں کی۔ سرائے میں پہنچ کر اس نے اسے ایک جانب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ لڑکا آنکھ کے سکم کے باوجود بے حد خوش شکل تھا۔ اس کا سہما ہوا چہرہ بند کداری کے دل چیرتا چلا گیا۔ جانے کیوں آج اسے اولاد شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ اس نے اپنے خیالوں کو جھٹکا اور اس کی جانب متوجہ ہوا۔ لڑکے، تم جانتے ہو نا میں آج سے تمہارا مالک ہوں۔ لڑکے نے سہمے ہوئے انداز میں سر ہلایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ محمود، ایک کانپتی ہوئی آواز اسے سنائی دی۔ اوہ، مسلمان ہو؟ اس نے دوبارہ سر ہلا دیا۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ یہاں سے بہت دور وادی کپچاک کا۔ عربی سمجھ لیتے ہو؟ بول بھی سکتے ہو؟ تھوڑی بہت۔ خوب،
علاؤدین بند کنداری مسکرایا۔ کھانا کھاؤ گے؟ بلکہ یقیناً کھاؤ گے، میں بھی سارا دن تمہیں ہی دیکھتا رہا ہوں۔ وہ لڑکا کچھ نہیں بولا۔ علاؤدین نے کھانا منگوایا اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک ہی تال میں کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فرصت پا کر علاؤدین نے اسے سونے کے لیے ایک چٹائی دی۔ وہ چٹائی پر لیٹتے ہی خراٹے بھرنے لگا۔ علاؤدین اپنے بستر پر لیٹے لیٹے چھت کو گھورتا رہا۔ نیند جیسے اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اس کا ذہن مسلسل محمود کی جانب مرتکز تھا۔ وہ طرح طرح کے خیالوں میں الجھا، جانے کب نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ محمود اپنے آقا بند کنداری کے رویے سے بڑا متاثر ہوا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ غلاموں کے ساتھ بے حد بہیمانہ سلوک کیا جاتا ہے، مگر بند کنداری کے ساتھ رہتے ہوئے اسے پدرانہ شفقت نصیب ہوئی۔ وہ خصوصاً اس کا بڑا خیال رکھا کرتا تھا۔ 3 مہینوں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ محمود وقت کے ساتھ عمدہ انداز میں عربی بولنا سیکھ گیا۔ بند کنداری نے اسے معمولی سی تعلیم بھی دلائی۔ محمود اپنے آقا کے ہمراہ مختلف علاقوں میں تجارت کی غرض سے جاتا رہا۔ محمود خوش شکل ہونے کے ساتھ خوش مزاج اور خاصا ذہین بھی تھا۔ مختلف شہروں میں سفر کرنے کے بعد وہ عربی، مصری، حبشی اور ترکی زبان سیکھ گیا۔ وہ نہایت عمدگی کے ساتھ مختلف زبانوں میں اہل زبان کی طرح بات کر لیا کرتا تھا۔ بند کنداری محمود کی اس خوبی سے بڑا خوش ہوا۔ اس کی تجارت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ محمود اپنے آقا کی جگہ تاجروں سے مقامی زبان میں مہارت سے گفتگو کیا کرتا۔ ریشم کی ڈوریوں والی کمانیں، عمدہ قالین، گرم مسالہ جات اور قیمتی کپڑوں کی تجارت میں بند کنداری کو ایک نمایاں کامیابی حاصل ہو گئی۔ 633 ہجری میں بند کنداری کا تجارتی قافلہ شام کی سرحدوں کے پاس مسیاف نامی قلعے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ قلعے کے باطنی فدائیوں نے اس پر حملہ کر دیا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ قافلے کے چیدہ افراد کو چن چن کر قتل کر دیا گیا۔ بند کنداری اس حملے میں نہایت زخمی ہو گیا اور محمود بمشکل اسے ایک عربی گھوڑے پر ڈال کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی حالت میں اسے واپس ہماتا لایا گیا۔ محمود نے اس کی تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ 2 ماہ کے مسلسل علاج کے بعد وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا۔ اس برے زمانے میں گھر میں موجود جمع سرمایہ خرچ ہو گیا تھا۔ بند کنداری کو محمود کی خدمت کا احساس نہایت شدت سے ہوا۔ حالات کی کروٹ نے بند کنداری کو بلندی سے پستی میں لا پھینکا تھا۔ باطنی فدائیوں نے اس کا تمام اثاثہ لوٹ لیا تھا۔ مزید تجارت کے لیے اس کے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ اگر کوئی چیز پاس تھی تو وہ سابقہ ساکھ ہی تھی۔ بند کنداری نے کئی عمرا سے رابطہ کیا مگر کچھ نہ بن پایا۔ عمرا کو بند کنداری کی صلاحیت پر تو بھروسہ تھا، مگر اگر وہ دوبارہ لوٹ جاتا تو اپنی رقم کی واپسی ناگزیر دکھائی دیتی تھی۔ اس عرصہ میں صرف ایک ہی شخص درد کی دوا بنا۔ اس کا نام علی بن الورقہ تھا۔ وہ ہماتا کا نہایت دولت مند امیر تھا۔ اس کے تعلقات جہاں تاجروں میں سے تھے وہیں حکومتی عہدیدار بھی اس کا دم بھرتے تھے۔ یوں تو وہ طویل عرصے سے بند کنداری کا دوست تھا، مگر کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ تعلقات مستحکم کیے جا سکتے۔ علی بن الورقہ 2 سال قبل سے بند کنداری کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ اس کی وجہ بند کنداری نہیں محمود تھا۔ سفید فام محمود کو دیکھ کر اسے یہ خیال بری طرح ستاتا تھا کہ وہ بھی ایسے کسی سفید فام غلام کا مالک کیوں نہیں۔ اس کے علاوہ وہ اس کی صلاحیتوں کو دیکھ کر رشک کیا کرتا۔ اس کے دل میں یہ خواہش ایک عرصے سے پنپ رہی تھی کہ بند کنداری محمود کو اس کے ہاتھوں بیچ دے، مگر بند کنداری محمود کو اپنی اولاد کی طرح عزیز رکھتا تھا۔ ایک دن علی بن الورقہ صبح سویرے بند کنداری کے پاس چلا آیا۔ بند کنداری نے نہایت خوش دلی سے اسے خوش آمدید کہا۔ دونوں نے نشستیں سنبھال لی تو علی بن الورقہ نے محمود کے بارے میں پوچھا۔ تمہارا غلام نہیں دکھائی دے رہا، وہ جامع مسجد گیا ہوا ہے۔ نماز سے فراغت کے بعد اسے واپسی پر کھانے کے لیے کچھ اشیاء لانی تھی۔ بند کنداری علی بن الورقہ توقف سے بولا، تم اب ماشاءاللہ تندرست ہو چکے ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنے کاروبار کی جانب توجہ مبذول کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم خاصے مقروض بھی ہو چکے ہو۔ بس یہ تقدیر کا ہیر پھیر ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ اس بار روئی کی تجارت کروں۔
سردی کا موسم آنے والا ہے، ان دنوں میں مصر میں روئی کی خاصی مقدار کھپ جاتی ہے۔ بند کنداری نے کہا، مگر روئی تو خاصی مہنگی جا رہی ہے، تم ایسا کرو کہ اپنا سابقہ کام یعنی ریشم کی ڈوریوں والی کمانیں لے جاؤ، اس کام میں تمہیں تجربہ بھی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم کامیاب بھی رہو گے۔ نہیں، بند کنداری نے نفی میں گردن ہلائی، یہ موسم ریشم کی ڈوری والی کمانوں کا نہیں ہے، ایسے میں صرف روئی ہی صحیح رہے گی۔ مگر تم روئی کے لیے رقم کہاں سے لاؤ گے جبکہ تم پہلے ہی مقروض ہو؟ علی بن الورقہ نے استفسار بھرے لہجے میں کہا۔ تم فکر مت کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، میں نے 2 تاجروں سے بات کی ہے، مجھے امید ہے کہ وہ مجھے کچھ عرصہ کے لیے مال ادھار دے دیں گے، بند کنداری نے جواب دیا۔ بند کنداری، علی بن الورقہ نے کچھ سوچ کر کہا، تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ میں بڑا صاف گو انسان ہوں، جو بات دل میں ہوتی ہے وہ کہہ دیا کرتا ہوں۔ یہ بھی تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ویسے تو کسی کام نہیں آتا، مگر جانے کیا بات ہے کہ میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں اس کڑے وقت میں سے کسی طرح نکال لوں۔ ابن الورقہ، بند کنداری اس کی بات سن کر مسکرایا، میں تمہارے اس جذبے کی دلی طور پر قدر کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں، تمہاری حوصلہ افزائی ہی میرے لیے کافی ہے، تمہاری یہی عادت تو میرے دل کو تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ تم ایسا کرو کہ مجھ سے کچھ رقم بطور قرض لے لو اور روئی نقد قیمت میں خرید لو، میرا خیال ہے کہ ادھار کی نسبت نقد خریداری میں تم فائدے میں رہو گے۔ علی بن الورقہ نے پیشکش کی، اس میں تمہارا کیا مفاد ہوگا؟ دیکھو، اب دل جلانے والی باتیں مت کرو، میں تمہیں یہ رقم بطور قرض دے رہا ہوں، نہ کہ کسی مفاد کے تحت۔ علی بن الورقہ نے مصنوعی غصے سے بولا۔ دیکھو ابن الورقہ، بند کنداری سنجیدگی سے بولا، میں پہلے ہی مقروض ہوں، تجارت میں قرض لینا کوئی بری بات نہیں، مگر دوست احباب سے قرض لینا تعلقات کو ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ میں تمہارے نیک جذبات کی بے حد قدر کرتا ہوں، مگر تم سے قرض لینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ برادر، علی بن الورقہ تیزی سے بولا، اس میں کوئی شک نہیں، قرض سے اچھی بھلی دوستی تباہ ہو جاتی ہے، مگر یہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے جب قرض دار قرض لوٹانے کی نیت ہی نہ رکھتا ہو۔ میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، مگر میں دوستوں سے قرض نہیں لینا چاہتا، یہ اپنائیت والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میرے خیال میں تم بیکار میں ضد پر تلے ہو۔ علی بن الورقہ نے ایک پوٹلی اس کی جانب بڑھا دی۔ بند کنداری نے حیرت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، یہ کیا ہے؟ تمہیں نئے سرے سے منظم کرنے کے لیے یہ ایک دوست کی جانب سے 500 دینار سرخ کا چھوٹا سا قرض نما تحفہ ہے، تم ان کی مدد سے اس مقام کو واپس پا سکو گے جو تم حادثاتی طور پر کھو چکے ہو۔ علی بن الورقہ کی آنکھوں میں خلوص اتر آیا، مگر اب تم ایک لفظ بھی نہیں بولو گے، علی بن الورقہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ تم جو چاہتے ہو وہ میں نہیں چاہتا، پھر بھی تمہاری ضد ہے کہ میں تم سے قرض لوں تو یہ صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ تم میرے اس کاروبار میں ساجھیدار بن جاؤ۔ نفع کی صورت میں مجھے جو کچھ ملے گا وہ تمہیں نصف لینا ہوگا۔ میں نے تمہیں اس نیت سے قرض نہیں دیا کہ میں نفع کی صورت میں اس میں سے حصہ لوں، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، دوسری صورت میں میں تم سے قرض لینے سے قاصر ہوں۔ بند کنداری اڑ گیا، علی بن الورقہ خاموش ہو گیا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ایسے ہی صحیح، علی بن الورقہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان دونوں میں کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، اس کے بعد علی بن الورقہ نے اجازت لی اور واپس لوٹ گیا۔ بند کنداری کو جانے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا کہ علی بن الورقہ نے یہ قرض اسے پرخلوص نیت سے ہی دیا ہے۔ اس نے اس زمن میں مزید سوچنا نامناسب سمجھا اور اسی دن دمشق کے روئی کے تاجروں سے ملاقات کر کے خاصا مال جمع کر لیا۔ 2-3 ہفتے تیاری میں گزر گئے، نصف مال کی قیمت ادا کی گئی تھی جبکہ نصف مال کی واجبات اس کے ذمے باقی تھے۔ 5ویں ہفتے اس نے رخت سفر باندھا۔ بند کنداری کی عمارت میں ایک چھوٹا سا قافلہ مصر کی جانب روانہ ہو گیا۔